رات کو سوتے وقت اللہ پاک کا ایک نام 21 بار پڑھ کر سو جاؤ، پھر صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگیں تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو دلی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگرچہ آپ کی دلی حاجات جائز ہوئیں تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے، وہ میرا اور آپ سب کا اللہ کریم ہی ہے، جو جب بھی اور جس کو بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اس بابرکت دن میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر رات کو سوتے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام صرف 7 بار پڑھ لیا اور اس کے فوراً بعد آپ سو گئے تو انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد و نصرت ہوتی رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالی جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے یا جسے چاہے غیبی مدد کر دے، جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے تھوڑا دے، اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ پاک بے حد رحیم ہے، وہی رحمان ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام تر پریشانیاں اور تمام تر مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے، اور پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہی آپ گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ پھر بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں جوان بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کے پاس ان کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بابرکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعہ بنائے گا، ایسے ایسے نئے نئے راستے نکالے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت آخر کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے، اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ ایک اور بات جو ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ لگاتار کوشش کرنا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفہ کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات جلد ہی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ قرضہ ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں کہ گھر بھی چلانا ہے تو پھر یہ قرضے کیسے ادا کریں، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے لیکن وہ چیز آپ کی پہنچ سے بھی باہر ہے اور آپ اسے خرید نہیں سکتے، تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفہ کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اس وظیفہ میں آپ نے احتیاط کون کون سے کرنے ہیں وہ بھی ذرا جان لی، کیونکہ یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ بے شک اس وظیفہ کو عشاء سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے تہجد پڑھنی تو تہجد سے پہلے بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر اس وظیفہ کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس وظیفہ کے دوران کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس وقت کے دوران جب چاہے وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے،
کیونکہ جو کام توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یقین اور توجہ سے کریں گے تو آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا غرض اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ یہ عمل کہیں پر بھی اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا یہ ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک میں آپ کو اچھی طرح سے دہرا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ پہلے اچھے طریقے سے جان لیں۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاق ہے، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور وہی اس کے حصول کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اسم مبارک رزاق متعدد مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے خود کو خیر الرازقین کہا ہے، یعنی بہترین رزق عطا کرنے والا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جس کی تفسیر ہے، قل تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور زیادہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے اہل و عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے۔ رزق اور اس سے فائدہ اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رزاق ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر